ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بندر نچانے والا نظر آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرائے۔ آپ کو مسکراتا دیکھ کر مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے، اس لیے اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بہت حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ کوئی بندر ہے اور نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا تو اس کے بعد مداری نے کہا اب آپ اپنا تماشا دکھائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو آپ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے تو آپ نے اس مداری سے کہا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے وہ تماشا دکھانے والا مداری نیچے سے گزرا تو سامنے سارا نظارہ ہی بدل چکا تھا، نہ دھوپ نہ گرد و غبار، خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف آتا دکھا۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا آج تو جان گئی۔ جب وہ لشکر اس کے پاس پہنچا تو ان کا سپہ سالار باہر نکلا۔ ابھی مداری کچھ کہتا کہ اس نے پہلے ہی مداری سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم بہت پریشان ہیں، آپ کو بہت زیادہ ڈھونڈا، آپ کی سلطنت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا تو رو رو کر برا حال ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو سامنے عالی شان محل دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانگی سے محل کو دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، آپ کی سلطنت بھی آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے۔ مداری کی حیرانی کا پتہ نہ تھا، وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بادشاہ کے بچے ہوئے، بچے شہزادے بھی بن گئے، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ بادشاہ بڑھاپے کے آخری مراحل میں چلا گیا تو ایک دن دریا کے کنارے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ وہاں سے اسی درخت کی طرف اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں پر اسی طرح موجود ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہاں جا کر ہی سارا کچرا پتہ چلے گا۔ جب وہ ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو پھر سے سارا نظام ہی بدل گیا، پھر سے تیز دھوپ، گرد و غبار، وہیں پہ اس کا بندر۔ جب اس نے دیکھا شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پہ درخت کے اوپر، وہ بہت پریشان ہوا اور قلندر شہنشاہ سے فرمایا کہ حضور میری ملکہ، میری سلطنت، میرے بچے سب کدھر گئے؟ تو قلندر شہنشاہ نے فرمایا کہ ایک تماشا تھا، ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا، ایک تماشا ہم نے تمہیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔